تھینک یو سر. آپ نے مجھے 2021 اور 22 کے بجٹ پہ بات کرنے کا موقع دیا. آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں. سر سب سے پہلے تو میں اپنے ڈسٹرکٹ پہ بات کروں گا. جیسے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹ پہ اس دفعہ الحمدللہ تھینکس ٹو مائی چیف منسٹر سندھ. کس کو پڑھا؟ ہمارے چیف منسٹر صاحب کو، ان کی ٹیم کو اور بلاول صاحب کو میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا، جنہوں نے یہ بجٹ بنایا. سر ہمارے ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹ کو اس دفعہ اس اسکیمز کے تحت میں تقریباً 300 کروڑ روپے کی اسکیمز ہیں. اینڈ ایم ویری مچ تھینکفل ٹو مائی لیڈرشپ. ہمارے خاص کر سی ایم صاحب جو ہر دفعہ ہر چیز کی پریورٹی بیسس پہ لیتے ہیں. اس کے بعد سر آئی ول کم ٹو دی فیڈرل بجٹ پہ آتے ہیں. سر ہمیشہ یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جی ڈی پی بڑھ گیا، جی ڈی پی بڑھ گیا، اس طرح ہو گیا اور ہماری جی ڈی پی انڈیا سے بہتر ہو گئی. تو اس پہ میں بتانا چاہوں گا ہمارے اس طرف کے دوستوں کو کہ اگر جی ڈی پی اگر آپ سندھ کی رورل اور اربن پہ اٹھائے جائیں تو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو امپروومنٹ آئی ہے وہ صوبہ سندھ میں ہوئی ہے، اور ہمارے سندھ کے لوگوں کی رورل اور اربن دونوں میں امپروومنٹ آئی ہے. اس کے بعد سر کے پی میں جہاں پہ بھائیوں کی 8 سال سے گورنمنٹ ہے وہاں پہ 9% ان کی جی ڈی پی ڈراپ ہوئی ہے رورل اور ان پہ، جو ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کے بعد سر میں آتا ہوں سر سندھ کے ایک میرے ڈسٹرکٹ میں ایک ہائیسٹ پیک ہے کتے کی قبر کے نام سے سر. اور میں اپنے سی ایم صاحب کا شکر گزار رہوں گا کہ اور اس بجٹ پہ میں عرض کرنا چاہوں گا ان کو کہ سر ہمیں ہمیشہ بلوچستان جو ہے وہ اس کو اپنا پورشن ماننے پہ آتا ہے کہ جی یہ بلوچستان کا حصہ ہے. میری ریکویسٹ ہے چیف منسٹر صاحب سے کہ ہمیں وہاں پہ ایکسس بنانا چاہیے اور ہمیں اپنے سندھ کی رٹ وہاں پہ لانی چاہیے، اور ہم اپنے صوبے کے لیے، اپنے صوبے کے ہر ایک جگہ کے لیے کھڑے ہیں اور ہم لڑنے اور مرنے کے لیے بھی تیار ہیں اپنے سندھ صوبے کے لیے. اس کے بعد میں یہ بھی کہتا چلوں گا کہ جو ہمارے دوست اور ہمارے بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں ہر دفعہ پہ کہ سندھ کو یہ دو، کراچی کو یہ دو، یہ سندھ ہے جو آپ لوگوں کو گیس بھی دیتا ہے، اور لیکن میرے گاؤں سے گیس نکلتی ہے لیکن میرے گاؤں کو گیس نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتی ہے. اس کے بعد سر میں آتا ہوں دوسری طرف کہ یہ کراچی کو بار بار کہتے ہیں کہ جی کراچی کراچی. او میرے بھائی، کراچی ہمارا ہے، ہم کراچی کے وارث ہیں، ہم کراچی میں رہے ہیں، ہم کراچی میں بڑے ہوئے ہیں، ہم مائیگریٹ کر کے نہیں آئے کہیں سے. جتنا ٹائم آپ رہے ہو اتنا ٹائم آپ لوگوں سے پہلے کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں. اور اگر آپ سندھ کراچی کا آرکائیو ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لو تو اس کراچی میں جب پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا جس میں ایک قحط آیا تھا تو ہمارے سندھ کے لوگوں نے، ہمارے سندھ کے انٹیریئر کے لوگوں نے حکیم لقمان کو بلا کے ان کا علاج کرایا تھا. اس وجہ سے پتہ نہیں ابھی تک ان کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ جی سندھ ہمارا، سندھ کراچی کے ہم بیٹے ہیں، ہم نے کراچی کے لیے ہر چیز قربانیاں دی ہیں. وہ دن کہاں گئے جو بوریوں میں بند کر کے لاشیں آپ لوگ چھوڑ جاتے تھے کراچی والوں کے لیے؟ وہ دن کہاں گئے جب کراچی کے لندن میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے کراچی کے، اور کراچی میں ایک سوری تو سے ہمارے سندھی میں کہتے ایک بھولو بٹھایا ہوا تھا اور وہ بھولو بیٹھ کے اور ہمارے فیصلے کرتا تھا کراچی کے. وہ دن بھول گئے کیا آپ لوگ؟ اور آج آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہو کراچی کے لیے. میرے بھائی پچھلے کتنے سالوں سے کراچی کا میئر آپ کا، کراچی کا چیئرمین آپ کا، کیا کیا کراچی کے لیے آپ لوگوں نے؟ صرف پیسے کھائے. وہ اس وقت کے کہاں گئے آپ لوگوں کے میرج ہال،
جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے 50 سب کے ایک کے میرج ہال تھے. کہاں ہے تمہارا بابر غوری جو ساری پورٹ اینڈ شپنگ کھا گیا آپ لوگوں کی؟ کہاں ہے؟ لے کر آؤ نا ان کو. کہاں ہے چائنا کٹنگ؟ کہاں ہے؟ کہاں تمہارے کراچی کے سارے تو وہ پیسے جو ابھی نیو یارک میں کوئی سنا ہے جی بابر غوری صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں ٹیکسس میں پتہ نہیں کیا پلانٹ لگا کے بیٹھے. لاؤ نا ان کو واپس یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. آؤ یہاں پہ کھڑے ہو، ان کے ساتھ پیش ہو. اس کے بعد ہمارے پی ٹی آئی کے بھائیوں پہ آتا ہوں. کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھائی جان آپ لوگوں کو سندھ نے ریجیکٹ کیا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگ خود کہاں سے آئے ہو. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری کانسٹیٹوئنسیاں کہاں ہیں. اور یہاں پہ ایک بھائی کھڑا ہو گیا اس دن میرے چیئرمین پہ بات کر رہا تھا. میں اس بھائی کو بتانا چاہتا ہوں بلکہ میں نام لے کے کہتا ہوں. ارسلان تاج صاحب جب آپ نے کھڑے ہو کے میرے چیئرمین کے لیے کچھ بولا، جب ہمارے شہیدوں کے جیسا قبرستان بناؤ تو پھر آگے ہم سے بات کرو. کہتے ہیں کہ جی 22 سال کی جدوجہد ہے، 22 سال کی جدوجہد ہے. اور جب یہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہو ابا جی مینو کتھے فساد دتا ہوئے پھنس گیا ہوں، اب میری جان چھڑاؤ. وہ کہاں ہے تمہارا؟ سٹیل مل میں تقریریں کرنے آتا تھا اسد عمر کہ یہ سٹیل مل ہمارا ہے، ہم سٹیل مل کے لیے لڑیں گے. سب سے پہلے نکالا ہی لوگوں کو انہوں نے. کہاں ہے وہ 1.5 کروڑ نوکریاں؟ کہاں ہے وہ 50 لاکھ گھر لوگوں کے؟ کہاں ہے؟ آج جواب دو ہم لوگوں کو یہاں ہاؤس میں. کہاں ہے ہمارا سندھ کا پانی؟ میں آج یہاں پہ سندھ میں ہم کھڑے، ہماری زمینیں غیر آباد ہے تم لوگوں کی وجہ سے، تم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. اور وہ جب اب بات کرنے آتے تو عجیب و غریب باتیں کر رہے، کوئی کہاں کی پکڑ رہا ہے، کوئی کہاں کی پکڑ رہا ہے، پتہ ہے نہیں کر کیا رہے ہیں یہ لوگ. سر میری ان کو ریکویسٹ ہے کہ خدارا ورک ٹوگیدر، ہم پہ تنقید کریں، ہماری گورنمنٹ پہ تنقید کریں، جہاں کوئی غلط چیز ہو ہمیں بتائیں. لیکن یہاں پہ کھڑے ہو کے کسی کی لیڈرشپ پہ بات کرنا، کسی کے ذاتیات پہ آنا، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ اس زمانے میں پھر بات کرنے پہ پھر آپ یہاں نعرے مارنا شروع ہو جاتے ہو، سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے اور پھر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. سر میں ان کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں میرے ساتھ پی ٹی آئی کا بندہ الیکشن لڑا تھا سر، ضمانت ضبط ہو گئی تھی اس کی، 3000 ووٹ بھی نہیں لے سکا میرے خلاف. آؤ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، یہاں سے اپنا سب سے سینئر ممبر لاؤ، میں استعفیٰ دیتا ہوں، میرے سے الیکشن لڑ کے دکھاؤ. اللہ اپنا سینئر، میں فردوس صاحب کو کہتا ہوں آئے مجھ سے لڑے الیکشن. اور یہ اوپن چیلنج ہے آپ کا میرا، میرے ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی سیٹ اٹھا لو. آؤ جب ہم بات کرتے ہیں تو آؤ نا ہمارے سے بات کرو. باقی یہاں پہ کھڑے ہو کے جی بینر لے کے کبھی یہاں تماشا کبھی وہاں تماشا. میں آج کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس فلور آف دا ہاؤس میں کہہ رہا ہوں، جب 2023 میں ہمارا پرائم منسٹر، ہمارا بلاول صاحب جب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے گا، ہم آپ کو خوشحالی دکھائیں گے پاکستان کی. ہم لوگوں کو بے روزگار نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو باہر نہیں نکالیں گے. ہماری بی بی نے کہا تھا کہ اگر مجھے نوکریاں دینے کے لیے جیل میں جانا پڑا تو میں جاؤں گی، لیکن میں اپنے لوگوں کو روزگار ضرور دوں گی. اور یہی موٹو ہمارے چیئرمین صاحب کا ہے، یہ ہمارا موٹو سی ایم صاحب کا ہے. باقی یہ ہلڑ بازی اور یہ ڈرامے بازیاں آپ لوگ کرتے رہو، یہاں پہ جو کرنا ہے ہم کام کریں گے، سندھ کے لیے کریں گے، سندھ کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ لوگوں کی یہ فضول چیزیں نہ سنیں گے نہ سننے دیں گے. آپ کی بڑی مہربانی. جے بھٹو.